إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا اس حقیقت سے ہر شخص خوب واقف ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے انسان کو بہت سی ضرورتیں پیش آتی ہیں، کوئی چھوٹی ہوتی ہیں، کوئی بڑی ہوتی ہیں، کوئی اہم ہوتی ہیں اور کوئی بہت ہی اہم ہوتی ہیں، اور کوئی ناگزیر ہوتی ہیں کہ ان پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے بغیر زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ ایسے ہی کچھ ضرورتیں آخرت کے حوالے سے بھی ہیں اور ایسے ہی ان کے درجات و مراتب بھی ہیں۔ قومیں اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے انہی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اصول و ضوابط وضع کرتی ہیں اور قوانین بناتی ہیں، مگر وہ سب اصول و قوانین ان کی عقل، ان کے تجربات، ان کے مشاہدات اور خواہشات کی بنیاد پر طے ہوتے ہیں یا اکثریت کی بنا پر بنتے ہیں یا طاقت کی بنیاد پر طے ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی بادشاہ اپنی مرضی سے اور زبردستی سے کوئی ایسا قانون بنا دے جو فطرت کے خلاف ہو، عدل و انصاف کے منافی ہو، شرم و حیا سے متصادم ہو، یا کسی کی حق تلفی پر مبنی ہو، یا طبقاتی برتری پر موقوف ہو۔ مگر لوگوں کی دنیاوی اور اخروی زندگی کی ٹھیک رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ذریعے ایک نظام بھیجتے رہے جسے شریعت کہا جاتا ہے۔ ہر پیغمبر کو ایک الگ شریعت دے کر بھیجا جو خاص اس قوم کے لیے اور اس وقت کے لیے ہوتی تھی کہ جس قوم کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا ہوتا، اور سب سے آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی شریعت دے کر بھیجا جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وہ شریعت کارآمد ہے اور ان پر لازم ہے۔ اور واحد شریعت اسلامیہ ہی ایک ایسا نظام زندگی ہے جو ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، کامل و اکمل ہے، اور ٹھیک فطرت کے مطابق اور عین عدل و انصاف پر مبنی اور تمام انسانوں کے لیے یکساں ہے۔ دنیا میں انسان کی ضرورتوں کی فہرست تو یقیناً ایک طویل فہرست ہے، اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ ضرورتیں اصل میں لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں، اور جو چیز ایک بار خیال میں گزر جاتی ہے وہ خواہش بن جاتی ہے، اور خیالات تو انسان کے دماغ میں ہر وقت آتے رہتے ہیں، مسلسل آتے ہیں اور لگاتار آتے ہیں، لہٰذا انسان کی ضرورتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم جتنی بھی ضرورتیں انسان کو دنیا میں پیش آتی ہیں یا آ سکتی ہیں،
علماء اصول نے استقراء اور تتبع کے بعد ان کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے: ضروریات، حاجیات اور تحسینیات۔ شریعت اسلامیہ انسان کی ضرورتوں کی ان تینوں قسموں میں اس کی رہنمائی کرتی ہے اور اس کی ضرورتوں کی حفاظت کی ضمانت دیتی ہے، اور ان کو مقاصد شریعت کہا جاتا ہے کہ شریعت ان مقاصد کے لیے لائی گئی ہے اور انسان پر لازم کی گئی ہے۔ ان مقاصد کی تفسیر و تشریح کے لیے تو یقیناً ایک لمبا وقت درکار ہوگا، اس لیے اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتے، اور اصل میں وہ ہمارا اصل موضوع بھی نہیں ہے۔ البتہ چند باتیں نہایت اختصار کے ساتھ اس سے متعلق عرض کیے دیتے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ مقاصد شریعت کا پہلا درجہ ہے ضروریات، اور ضروریات سے مراد وہ ضرورتیں ہیں کہ جن کے بغیر کوئی چارہ نہیں، یعنی اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے ان کا پایا جانا لازم اور ضروری ہے۔ اگر وہ ضرورتیں انسان کو حاصل نہ ہوں تو انسان کی زندگی درست طریقے سے نہیں چل سکتی، اور واضح طور پر معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس لیے ان کا نام ضروریات ہے۔ بلکہ بعض صورتوں میں اگر وہ ضرورتیں نہ پائی جائے تو بعض صورتوں میں زندہ رہنا بھی ناممکن ہوتا ہے، اور اگر زندہ رہا بھی جا سکے تو زندگی کا مقصد ہو جاتا ہے، اس لیے یہ ضرورتیں انتہائی ناگزیر ہیں۔ تو انسان کی زندگی، اس کی جو سب سے اہم ضرورتیں ہیں کہ جنہیں مقاصد ضروریہ کہا جاتا ہے، پھر اس کی 5 قسمیں ہیں، اور ان کے سر فہرست سب سے مقدم جو انسان کی ضرورت ہے وہ ہے دین، اور دین انسان کی سب سے اہم ترین ضرورت اس لیے ہے، سب سے مقدم ضرورتوں پر مقدم اس لیے ہے، حتیٰ کہ جان پر بھی مقدم ہے، اس لیے کہ یہ انسان کا مقصد تخلیق ہے، اس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اس لیے یہ سب پر مقدم ہے۔ تو اگر یہ مقصد انسان کو حاصل نہ ہو تو اس کا جینا بھی میں مقصد ہوا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ ایسا جینے سے کہ جس سے اس کی زندگی کا مقصد حاصل نہ ہو، اس سے نہ جینا ہی بہتر ہے۔ لہٰذا دین کی ضرورت کو تمام ضرورتوں پر مقدم رکھا گیا ہے، حتیٰ کہ جان کی سلامتی اور حفاظت کی ضرورت پر بھی دین کی ضرورت کو مقدم رکھا گیا ہے۔ چنانچہ دین کی حفاظت کے لیے اصول و قوانین بنائے گئے، قواعد و ضوابط مقرر کیے گئے، اور اخلاق و آداب ترتیب دیا گیا۔ اس کی بحث بھی ایک طویل بحث ہے، اس کی تفصیل ایک طویل بحث ہے۔ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ترتیب کے لحاظ سے جو دوسری سب سے اہم ضرورت ہے انسان کی، وہ جان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ تیسری اہم ضرورت ہے عقل، اور عقل کی حفاظت کے لیے بھی قرآن پاک میں، احادیث میں اصول بتلائے گئے ہیں۔ چوتھی جو بنیادی ضرورت ہے انسان کی کہ جن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہ ہے نسل کی حفاظت، اور 5ویں اس کی ضرورت ہے انسان کی مال کی حفاظت۔ تو یہ 5 بنیادی ضرورتیں انسان کی کہ جن پر دنیا میں بھی قانون بنائے جاتے ہیں، اور شریعت اسلامی بھی ان 5 بنیادی ضرورتوں کی حفاظت کے لیے آئی ہے۔ یعنی انسان کی 5 بنیادی ضرورتیں ایسی ہیں کہ جن کو محفوظ بنانا اس دنیا میں انسان کی سب سے اہم ضرورت ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اور ان ضرورتوں میں سے ایک ضرورت کہ جس کا ہمارے موضوع سے تعلق ہے، وہ ہے عزت و آبرو۔ ان 5 ضرورتوں میں آپ نے عزت و آبرو کا لفظ تو نہیں سنا، لیکن بعض علماء نے جان کی، نسل کی حفاظت کی جگہ پر عزت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور بعض نے عزت اور نسل کی حفاظت کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ عزت کی حفاظت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جان اور مال کی حفاظت کے برابر درجہ دیا ہے، جیسا کہ خطبہ حجۃ الوداع اپنے بارہا سن رکھا ہوگا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا
فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، کہ جان لو تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں آپس میں تمہارے درمیان ایسے ہی حرام ہیں جس طرح تمہارے مال حرام ہے، تمہاری جانیں حرام ہیں، اس طرح تمہاری عزت بھی حرام ہے، جس طرح تمہارے اس شہر میں ہے، اس مہینے میں ہے، اور آج کے اس دن کی جس طرح کی حرمت ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جس آدمی کی اس دنیا میں جان محفوظ نہ ہو، اس کا مال محفوظ نہ ہو، اس کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ اس کی حیثیت کہ جس کی جان مال محفوظ نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک تشبیہ دی ہے خس و خاشاک سے، کہ جس طرح سیلاب کے ساتھ بہہ جانے والے، بہہ کر آنے والے تنکے ہوتے ہیں، اوپر جھاگ ہوتی ہے، انسان کی ایسی حیثیت ہوتی ہے جس کی جان اور مال محفوظ نہ ہو۔ جیسے کہ فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتھا، یہ قریب ہے کہ لوگ، قومیں تم پر چڑھ دوڑنے کے لیے ایک دوسرے کو یوں دعوت دیں گی جس طرح کے کھانے کے دسترخوان پر لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں۔ فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ، کسی نے کہا کہ اس کا سبب، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس دور میں ہم لوگ کم ہوں گے۔ قال بل انتم یومئذ کثیر، فرمایا بلکہ اس دور میں تم بہت زیادہ ہوگے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، مگر تمہاری حیثیت سمندر کے سیلاب کے جھاگ کے برابر ہوگی، خس و خاشاک کے برابر ہوگی۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِن صُدُورِكُم مِنْكُم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا رعب و دبدبہ نکال دیں گے۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیں گے۔ فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، وہن یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ تو اس دنیا میں جس کے جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ نہ ہوں، اس کی یقیناً کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جان و مال کی حفاظت کے لیے تو آدمی کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے، جیسے کسی طاقتور شخصیت یا کسی طاقتور ادارے یا کسی طاقتور گینگ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر لے اور اس کے ماتحت تابع اور محکوم ہو کر زندگی گزارنے پر سمجھوتا کر لے، اس کا ٹاؤٹ بن کر زندگی گزارنے کا سمجھوتا کر لے، تو وہ اپنی جان اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کر لیتا ہے، اور اسی سمجھوتے میں کسی حد تک اس کی جو مصنوعی عزت، جسے وہ عزت سمجھتا ہے، وہ بھی کور ہو جاتی ہے، کہ اسے عزت بھی مل جاتی ہے مگر وہ مصنوعی ہوتی ہے۔ حقیقی عزت کے حصول کے لیے اور اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، وہ خود بخود حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، اور ظاہری طور پر بس اوقات انسان کو بے عزتی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، مگر وہ ظاہری بے عزتی ہوتی ہے، حقیقت میں اس کی عزتی ہوتی ہے۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص سر پہ گٹھی رکھے کچھ بیچ رہا تھا اور ساتھ ہی یہ شعر کہہ رہا تھا وَأُكْرِمُ نَفْسِي إِنَّنِي إِنْ أَهَنْتُهَا وَحَقُّكِ لَمْ تُكْرَمْ عَلَى أَحَدٍ بَعْدِي، میں اپنی جان کو، اپنی عزت کو، اپنے نفس کو عزت بخش رہا ہوں، اور اگر میں خود ہی اپنی نفس کی عزت نہیں کروں گا تو تیرے حق کی قسم میرے بعد تیری عزت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو کسی نے پوچھا کہ تم کس عزت کی بات کر رہے ہو؟ یہ جو تم سر پہ گٹھی رکھ کے بیچ رہے ہو، کیا عزت والا کام ہے؟ اس میں کون سی عزت ہے؟ اس نے کہا اس میں عزت یہ ہے کہ تمہارے جیسے شخص کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ تو عزت کے حصول کے لیے، عزت بنانے کے لیے، اسے قائم رکھنے کے لیے بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں اور بہت سے چھوڑنے پڑتے ہیں۔ عزت خود بخود حاصل نہیں ہوتی، بلکہ انسان کو اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ قابل عزت و احترام ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص دوسروں کا احترام نہیں کرتا، ان کے ساتھ
بد کلامی اور بد زبانی کرتا ہے، بدتمیزی سے پیش آتا ہے، ان کی عیب جوئی کرتا ہے، ان کی پگڑیاں اچھالتا ہے، تو اسے کیسی عزت کیسے مل سکتی ہے؟ لوگ اسے کس طرح عزت دے سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ عزت بنانا بہت محنت طلب کام ہے، مشقت والا کام ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے انسان کو عزم مصمم درکار ہوتا ہے، ایک پختہ ارادہ درکار ہوتا ہے۔ جیسے کہ شاعر کہتا ہے، لا تسقینی مال حیاتی بذلت بل فسقنی بالعز کاس الحنظلی، مجھے ذلت کے ساتھ آب حیات بھی نہ پلاؤ، اور عزت کے ساتھ ذلت کے ساتھ آب حیات نہ پلاؤ، اور عزت کے ساتھ میں حنظل، جسے اندرائن یا تمہ بھی کہتے ہیں، جن جو تربوز کی طرح شکل ہوتی ہے مگر نہایت ہی چھوٹا سا ایک پھل ہوتا ہے جو نہایت ہی کڑوا ہوتا ہے، مجھے وہ پلا دو لیکن عزت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ مجھے زندگی آب حیات بھی نہیں چاہیے۔ تو عزت بنانے کے لیے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے بڑے بڑے مشکل کام کرنے پڑتے ہیں، بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور اپنے موقف پر ڈٹ جانا پڑتا ہے، اور بڑی بڑی مشکلات سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ عزت آسانی سے اور خود حاصل نہیں ہوتی۔ یہ تو انفرادی عزت کی بات ہو رہی تھی، جبکہ ہمارا اصل موضوع اجتماعی عزت ہے۔ من حیث الامت، عزت و آبرو ہمارا اصل میں موضوع ہے، اگرچہ اس کی بنیاد بھی شخصی اور انفرادی عزت ہی ہوتی ہے، کیونکہ قوموں کی حالت افراد کی حالت کا عکس اور اس کا پرتو ہوتی ہے۔ یہ قوم کی جو حالت ہے، اس کا مطلب ہے کہ افراد کی انفرادی طور پر ان کی یہ حالت ہے۔ تو جب کسی قوم کے افراد عزت و ذلت کے فرق اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور اس کا درست معیار نہیں اپناتے، اس کے لیے جد و جہد نہیں کرتے، اس کے لیے اپنی خواہشات اور اپنے جذبات قربان نہیں کرتے، اپنے مفادات کو قربان نہیں کرتے، اور اپنی جھوٹی اور مصنوعی عزت کو خیر بات نہیں کہتے، تو حقیقی عزت ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی، اور نہ کھوئی ہوئی عزت لوٹ سکتی ہے۔ حقیقی عزت کہاں سے حاصل ہوتی ہے اور کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ گزشتہ جمعہ میں ہم نے یہ جانا کہ عزت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ساری کی ساری عزت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جو اس کا چھوڑ کر کہیں اور سے عزت حاصل کرنا چاہے گا، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دلیل رسوا ہوگا۔ عزت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اسی کے پاس سے ملتی ہے، اور اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے ملتی ہے۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اسے عزت تو کیا ملے گی؟ اس ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوتی ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، ذلت اور حقارت اس شخص کا مقدر ہے جو میری مخالفت کرے۔ تو عزت صرف اطاعت فرمانبرداری سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ عزت صرف مسلمان کی ہے، غیر مسلم اپنے اپنے ملک میں، اپنی اپنی قوم میں، اپنے اپنے عہدوں پر باعزت ضرور ہیں، مگر ان کی عزت کا معیار وہ دوسرا ہے، ایک دنیاوی عزت کا معیار ہے، اور خود ساختہ معیار ہے۔ ہاں، آپ ان کو کافروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ان کو ان کے حساب سے عزت دینی ہے، حسن اخلاق سے معاملہ کرنا ہے، مگر حقیقی عزت جو ہے وہ صرف مسلمان کی ہے۔ اس کی قرآن و حدیث میں اور تاریخ میں بہت سی مثالیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں، حتیٰ کہ صغار صحابہ یعنی بچے جو صحابہ تھے، ان کے ہاں بھی عزت کا کیا عقیدہ تھا، کیا نظریہ تھا۔ ایک واقعے سے اس کا اندازہ کیجئے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے، اور اسلام لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بڑی دوستی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، مگر اسلام لانے میں ذرا تاخیر ہو گئی۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ فتح مکہ سے ایک دن پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ بازار سے گزر رہے تھے کہ انہیں یمن کے بادشاہ ذی یزن کا حلہ اور ان کی پوشاک بکتی ہوئی نظر آئی۔ انہوں نے فوراً خرید لی، اس نیت سے کہ
کہ وہ ہدیتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرے گا۔ وہ خرید کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے وہ پوشاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی مشرک سے ہدیہ قبول نہیں کرتا، تب ہاں اگر تم چاہتے ہو تو میں تم سے قیمتاً خرید لیتا ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خرید لیا اور خرید کر وہ پہنا اور ممبر پر تشریف لائے۔ تو حضرت حکیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن اس سے بہتر اور خوبصورت منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حلہ اتار کر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو دے دیا، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بچے تھے۔ کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ ذی یزن کا حلہ اسامہ نے پہن رکھا ہے اور وہ ایک آزاد کردہ غلام کے بیٹے ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ آپ نے ذی یزن کا حلہ پہنا ہے؟ کہتا ہے ہاں، مجھے کیا ہے، میں ذی یزن سے بہتر ہوں، اس سے افضل ہوں، اور میرا باپ اس سے باپ سے افضل ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس کی بات سے بڑا حیران ہوا، تو میں نے کہا میں جاتا ہوں مکے کے لوگوں کو اس تعجب والی بات سے آگاہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے ہاں یہ بات ہے، وہ اپنے آپ کو اتنا عزت والا سمجھتے ہیں کہ عزت صرف مسلمان کی ہے، ایک بادشاہ کے مقابلے میں ایک آزاد کردہ غلام کے بچے کی عزت اس سے زیادہ ہے۔ تو یہ بحیثیت مسلمان ایک مسلمان کی عزت باقی تمام لوگوں سے، تمام قوموں سے بہتر ہے، وہ افضل ہیں۔ جیسے جیسے انسان کا ایک مسلمان کا اپنے عقیدے سے تعلق مضبوط اور گہرا ہوتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے مدد و نصرت حاصل ہوتی جاتی ہے، اسے عزت و عظمت اور شان و شوکت حاصل ہوتی جاتی ہے، اسے اللہ کی طرف سے روب و دبدبہ حاصل ہوتا جاتا ہے، اور جیسے جیسے اس کا تعلق دین سے کمزور ہوتا جاتا ہے اس سے وہ اعزازات چھنتے جاتے ہیں، وہ حقیق خصوصی مدد و نصرت بھی چھن جاتی ہے، اور دشمنوں کے دل سے اس کا روب و دبدبہ بھی اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں، اور اس پر ذلت و رسوائی مسلط کر دیتے ہیں۔ اور نافرمانی پر ذلت و رسوائی مسلط کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے۔ اور پھر ذلت اس وقت تک دور نہیں کی جاتی جب تک وہ اپنے دین کی طرف لوٹ نہیں آتے۔ اور اگر ہم ایمانداری سے اور اپنی سیاسی وابستگیوں اور اپنے جذبات کو بالائے طاق رکھ کر اپنے ماضی اور حال کا جائزہ لیں اور موازنہ کریں تو ہمیں صاف معلوم ہو جائے گا کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کتنے عزت والے ہیں یا کتنے ہم ذلیل و رسوا ہیں۔ اپنے شاندار ماضی کے بہت سے واقعات میں سے صرف ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے اسلام کے دور اول کے مسلمانوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ ایک مثالی دور تھا، اور وہ تاریخی انسانی میں سب سے افضل لوگ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب سے افضل، اور آپ کے صحابہ تمام انبیاء کے صحابہ سے سب سے افضل۔ تو اس افضل الخلق بعد الانبیاء مسلمان جماعت نے، جن کے تذکرے تورات و انجیل میں ملتے ہیں، انہوں نے 15 سال کے ایک مختصر سے عرصے میں اس وقت کی دنیا کی سپر طاقتوں کو ان کو فتح کر لیا۔ اور یہ کیوں کر ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ جس عقیدے اور نظریے پر ایمان کا وہ دعویٰ کرتے تھے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اور چنانچہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو قرن اول کے مسلمانوں کا تذکرہ تو کیا کریں، وہ تو گویا اللہ تعالیٰ کی خصوصی مخلوق تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں خصوصی انعامات سے نوازا تھا، خصوصی صلاحیتوں سے، خصوصی اعزازات سے نوازا تھا۔ اس دور کے بہت بعد کے دور کی بات کرتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے 10ویں فرما روا سلطان سلیمان القانونی، جسے سلیمان اعظم بھی کہتے ہیں، سلیمان اول بھی کہتے ہیں، انہوں نے 1520 سے 1566 تک یعنی 46 سال حکومت کی۔ انہوں نے جب سنا کہ فرانس نے مردوں اور عورتوں کے درمیان ناچنے گانے کا پروگرام شروع کر دیا ہے، تو انہوں نے فرانس کے بادشاہ کو خط لکھا، اس کو لکھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے ایک بے حیائی اور فحاشی کا کام شروع کر دیا ہے، مردوں اور عورتوں کے ساتھ ملا کر
ناچ گانا کرواتے ہو، میرا جب خط ملے تو میرے خط ملنے سے پہلے تم وہ خود ہی سب کچھ ختم کر دو، ورنہ میں آ کر تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ پھر اس کے بعد 100 سال تک فرانس کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ ناچ گانا کروا سکے۔ آج ہماری اخلاقی پستی کا کیا عالم ہے؟ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے اور کیوں ہے؟ کسی تبصرے کی محتاج نہیں ہے۔ البتہ مولانا حالی نے بہت عرصہ پہلے امت مسلمہ کی حالت کا جو ایک نقشہ کھینچا تھا کچھ یوں ہے کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کرنا ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا جو ہمارے اترنا دیکھے۔ ہماری بدبختی، بدحالی، ذلت و رسوائی اور زوال الانحطاط سب پر واضح ہے، اور ہر باضمیر اور باشعور انسان اس کو خوب سمجھتا ہے۔ پھر اس پر تبصرہ کر کے کس بات کا اضافہ کریں گے؟ اس پر تاریخ کے ایک مختصر ترین خطبہ جمعہ کا ذکر کرتا چلوں کہ امام محمد الطاہر بن عاشور رحمہ اللہ تونس کے ایک قاضی، مفتی، فقیہ اور مفسر قرآن گزرے ہیں۔ وہ تونس کی جامع مسجد جامع الزیتونہ میں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار وہ خطبے کے لیے آ رہے تھے کہ انہوں نے خود دیکھا یا کسی نے انہیں بتلایا کہ عورتیں بازار میں ننگے سر گھوم رہی ہیں، تو وہ آئے، ممبر پر تشریف لائے اور پوچھا کہ نساء من فی الاسواق، کہ بازار میں عورتیں کن کی ہیں؟ فسکت المصلون، نمازی خاموش رہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ نساء من فی الاسواق، بازار میں ننگی عورتیں کن کی گھوم رہی ہیں؟ لوگ پھر خاموش رہے، تو پھر وہ بیٹھ گئے۔ پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا لا خیر فی صلاتکم ونساؤکم عرایا، اقیموا الصلاۃ، تم میں کوئی خیر نہیں ہے، تمہاری نمازوں میں کوئی خیر نہیں ہے جبکہ تمہاری عورتیں برہنہ بازاروں میں گھوم رہی ہوں، نماز اقامت کرو۔ اقامت یہ کہہ کر ممبر سے اتر آئے۔ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری حالت ایسی ہے کہ اس پر کسی کے تبصرے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔